أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے عقائد و نظریات کا بیان فرمایا، غلط عقائد اور نظریات کا. مذکورہ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین مشرکین کے غلط اعمال کا تذکرہ فرماتے ہیں. غلط عقائد پچھلی آیتوں میں اور غلط نظریات، غلط اعمال کا انہی آیتوں میں ذکر فرماتے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ. دیکھیے یا ایھا الناس اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، سب کو فرمایا، مشرکین جو اہل کتاب ہیں وہ بھی سب شامل ہیں. تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال چیزیں، جو زمین میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال چیزیں پیدا فرمائی ہیں، حلال جانور پیدا فرمائے ہیں، طیبہ اور پاکیزہ، حلال بھی ہیں پاکیزہ بھی ہیں، تو ان کو کھاؤ. ان کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا یہ صرف اللہ ہی کو اختیار ہے. اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کو، حلال کردہ چیز کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا، اور نہ کوئی حرام چیز کو اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حلال کر سکتا ہے. پیغمبر کو بھی اجازت نہیں ہے. پیغمبر بھی اللہ کے حکم کے مطابق کسی چیز کو حلال فرماتے ہیں اور کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں. جیسے شہد کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ میرے پیغمبر آپ کیوں قسم کھاتے ہیں کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو احکامات کو صادر کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے، اور پیغمبر احکامات کی تبلیغ فرماتے ہیں، احکامات کو مجھ تک، آپ تک، انسانیت تک پہنچاتے رہتے ہیں. تو یہاں کفار کا ایک عمل ہے، غلط عمل، اس کا ذکر فرماتے ہیں. وہ عمل یہ تھا کہ کفار کچھ حلال جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے نامزد کرتے تھے. کہ مثلا ایک بندہ ہے، اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ایک بکری جناب اس نے اپنے کسی بت کے نامزد کر دی. بس پھر اس کا نظریہ یہ بنتا تھا کہ یہ بکری کوئی نہیں کھائے گا، یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ اس کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو منع فرما دیا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کیسے حرام گردان سکتے ہو. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ تو مشرکین کا نظریہ تھا. اسی طرح ان کا بھی نظریہ تھا اہل کتاب کا، یہودیوں کا، کہ یہودی ابھی بھی اونٹ نہیں کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت آخری عمر میں نہیں کھاتے تھے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، معدہ کمزور ہو گیا تھا، اس لیے پرہیز کے طور پر وہ نہیں کھاتے تھے اور اس کا اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے. تو وہ پرہیز کرنا اور ہے. تو بس بات امت نے دیکھا کہ بھئی ہمارے پیغمبر اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، اس کا دودھ نہیں پیتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا، جبکہ اونٹ حلال ہے، حلال جانور ہے، اونٹنی کا دودھ پینا حلال ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبہ، حلال اور پاکیزہ، اللہ پاک کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو، ان کو اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ. کیوں اس جانور کو حرام قرار دیتے ہو؟ کہ کسی اپنے بت کے لیے نامزد قرار دیتے ہو اور پھر اس کو اپنے اوپر حرام قرارتے ہو. وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تو تم اتباع نہ کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی.
شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، جو اللہ کے احکامات ہیں اللہ کے احکامات کے پیچھے چلو، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرو اور ان پر عمل کرو۔ شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ انہ بے شک وہ یعنی شیطان لکم تمہارا عدو دشمن ہے، مبین واضح سری، وہ سری دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ تمہاری وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ ملعون ہوا، وہ جنت سے نکالا گیا، وہ جہنمی بن گیا تمہاری وجہ سے۔ اب تو وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں، جہاں تک اس کا بس چلے گا وہ تمہیں گمراہ کرتا رہے گا، اپنے ساتھ جہنم لے جائے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے منع فرما دیا اور بیدار فرما دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا صریح واضح دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرو۔ یہاں ایک حدیث عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جو انسان کو نیکی اور اچھے اعمال کی ترغیب کرتا رہتا ہے اور برے اعمال سے ترہیب کرتا ہے، روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہر انسان کے دل کے بائیں طرف ایک شیطان بیٹھا ہوتا ہے جو انسان کو نیکیوں سے منع کرتا رہتا ہے، باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جو برائیاں ہیں ترغیب دیتا ہے۔ ہاں نیکی جب آتی ہے کہتے نہ کرو نہ کرو، شیطان نہ کرو، نہ وہ کر دینا، ٹائم بہت زیادہ ہے، بعد میں کریں گے۔ اسی طرح کرتے کرتے انسان ٹائم گزر جاتا ہے، اور پھر برائی کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کرو، کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ اور فرشتہ نیکی کے بارے میں کہتا ہے کرو کرو، وقت ضائع مت کرو، پتہ نہیں دوبارہ یہ وقت ملے یا نہ ملے، جلدی کرو۔ اور گناہ کے بارے میں کہتا ہے خدا کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے، اللہ کے نافرمانی کر بیٹھو گے، نہیں کرو۔ جب یہ حدیث پاک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی تو انسان ہے، آپ تو فرمایا ہر انسان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف ایک شیطان ہوتا ہے، تو آپ اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا بے شک میں بھی انسان ہوں، میرے دل میں بھی اللہ رب العالمین نے دائیں طرف فرشتہ بٹھایا اور بائیں طرف شیطان، لیکن شیطان میرے تسلط کی وجہ سے، میری رسالت و نبوت کی وجہ سے وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ بھی مجھے ترغیب کرتا ہے، تو نیکی کی ترغیب کرتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے انبیاء وہ تو پاکیزہ ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا غلبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی اتباع مت کرو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، آگے تفصیل سے فرمایا کہ انما یقیناً یأمرکم، وہ تمہیں حکم کرتا ہے، یأمرو حکم کرتا ہے، کم تمہیں، شیطان تمہیں حکم کرتا ہے، حکم سے مراد وسوسے ڈالتا ہے، تمہارے دل میں خیالات ڈالتا ہے، توہمات ڈالتا ہے۔ کس چیز کے خیالات؟ بالسوء، برائی کے خیالات ڈالتا ہے، والفحشاء اور بے حیائی کے، برائی اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے تمہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ تم کہا کرو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلم، جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے وہ اللہ پہ کہا کرو، اللہ کے رسول پہ کہا کرو۔ جیسے آج کل رواج بنا ہوا ہے، رمضان کا روزہ، اس کی خوشخبری جو پہل دے گا اس پر جنت حلال جہنم حرام، ایسی انٹ شنٹ مارتے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں، بس اپنی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ تو شیطانی نرغہ ہے، یہ شیطانی ترغیب ہے، یہ شیطان تمہیں سکھا رہا ہے کہ تم ایسی باتیں اللہ کے خلاف کیا کرو، اللہ کے رسول کے خلاف باتیں کیا کرو۔ یہ تو شیطان ہے، شیطان تمہیں اس طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ جب تک تحقیق نہ کرو کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا پیغمبر کی حدیث ہے، اس وقت تک تم مت کہا کرو، مت پھیلایا کرو ایسی فضول باتیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، مشرکین سے کہا جائے، کفار سے کہا جائے، وَإِذَا، اور جب قیل کہا جائے، لہم ان سے، اتبعوا، اتباع کرو، تابعداری کرو، پیروی کرو، ما، ان چیزوں کی، انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری ہیں، جو اللہ رب العالمین نے احکامات اتارے ہیں، ان احکامات کی پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارے احکامات۔ قالو، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟
قالو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو ان چیزوں کی اتباع کریں گے، ان احکامات کی اتباع کریں گے، الفینا کہ ہم نے پایا، ہم نے دیکھا، علیہ ان پر، ان احکامات پر، آبانا اپنے آبا و اجداد کو، ہم ان احکامات پر عمل کریں گے جن احکامات پر اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے، جس طرح وہ کرتے رہے ہیں اسی طرح ہم بھی کریں گے، تو لہٰذا ہم اس پہ نہیں چلیں گے، تو بہت بری بات ہے۔ اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے بھائی، آگے اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کان آباؤہم ان کے آبا لا یعقلون عقل نہیں رکھتے تھے، شیئا کچھ بھی، ولا یہتدون نہ وہ ہدایت پاتے تھے، اگرچہ ان کے آبا و اجداد ہدایت پر نہیں تھے، وہ عقل نہیں تھی ان کی، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے آبا و اجداد عقل مند ہوں، اگر وہ غلطی پر تھے، اگر وہ شرک و کفر پر تھے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ اگر آزر نے کفر کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام صرف اسی وجہ سے کہ وہ باپ ہے یا چچا ہے تو پھر میں اس کی بات مان لوں؟ نہیں مانوں گا۔ اگرچہ آبا و اجداد غلطی پر تھے تو کیا پھر بھی ان کی تابعداری کریں گے؟ نہیں، ان کی تابعداری ہرگز نہیں کی جائے۔ دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ اعراف میں کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ لوگ کوئی فحاشیت کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم نے اس کام پر، اس فحش کام پر اپنے آبا و اجداد کو دیکھا تھا، اور آگے دیکھے بہادری دیکھیں کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا ہمیں حکم بھی دیا ہے، اپنے آبا و اجداد کو بھی اس کام پر دیکھا کہ وہ یہ کام کرتے تھے، یہ غلط کام، اور واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اسی سورہ اعراف کی اسی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان اللہ امر بالفحشاء، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یہ اس طرح ہے، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ میرے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ تو فحاشیت کا حکم نہیں دیتا، اللہ تو برائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ کیسے حکم دے سکتا ہے؟ تو دیکھیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آج کل اللہ معاف کرے ہمارے بھی جہالا بھی ایسی غلط باتیں کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو یہ بری بات ہے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک چیز عرض کر دوں اور بھی، کہ غیر مقلدین حضرات اس آیت کریمہ کو بطور ثبوت پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تقلید جائز نہیں ہے، ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے ہیں، احناف امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، شوافع امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، حنابل امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، اور مالکی امام مالک کی کرتے ہیں، تو تقلید جائز ہے بالکل شریعت میں، یہ بڑے بڑے 4 امام گزرے ہیں، تقلید تو جائز ہے۔ تقلید اس لیے جائز ہے کہ یہ بہت بڑے علماء تھے، انہوں نے دین کے مسائل کو اکٹھا کر دیا، بس پھر جزوی اختلافات ان میں ہیں تو جزوی اختلاف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ جس کے پاس بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کے پاس قرآن کی آیات ہیں یا احادیث مبارکہ ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو عوام الناس جو جہلا ہوتے ہیں، عام فہم ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کسی بھی بڑے امام کی تقلید کریں، تو بالکل جائز ہے۔ لیکن غیر مقلدین حضرات اسی آیت کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ کہتے دیکھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان سے جب کہا جاتا ہے کفار سے کہ ان چیزوں کی اتباع کرو جو اللہ نے ہم پر اتاری ہیں، احکامات اتارے ہیں، قالو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، ہم پیروی کریں گے ان چیزوں کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا تھا۔ کہتے یہ تو وہ ہے، تو لہٰذا ابھی تم لوگ بھی اتباع کر رہے ہو ائمہ کی، کیوں اس طرح کرتے ہو؟ قرآن کی اتباع کرو۔ بھائی قرآن کریم کی اتباع کرتے ہیں لیکن اتنا علم ہوگا نا، علم تو علماء کے پاس ہے، بڑے مجتہدین کے پاس ہے، تو عوام کے لیے چاہیے کہ وہ تقلید کیا کریں۔ دیکھیں اس کا جواب قرآن کریم میں سورہ یوسف میں ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ یوسف میں ہے انی ترکت ملت قوم، یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو کیا فرمایا؟ لوگوں سے فرمایا دیکھو انی ترکت ملت قوم، میں ایک ایسی قوم کی ملت اور دین چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں، لا یؤمنون باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے،
وہم بالآخرت ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایسی قوم لے کر قوم کا ذکر فرمایا، تو قوم تھی اس طرح سے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ پھر میں کس کی تقلید کروں گا؟ پھر آگے فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ یہ سورہ یوسف میں دیکھ، اس آیت کا جواب مل گیا نا۔ واتبعت، میں اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے کس کی پیروی کرتا ہوں؟ ملت آبائی، اپنے آبا و اجداد کی پیروی کر رہا ہوں۔ کون ہے آبا و اجداد؟ ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے علیہم السلام۔ تو دیکھیں، اگر آبا و اجداد اچھے ہیں، پیغمبر ہیں، اولیاء ہیں، اصحاب ہیں، زبردست ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی اتباع جائز ہے۔ تو ابھی ہمارے لیے بھی یہی ہے، احناف کے لیے، شوافے کے لیے، حنابلہ کے لیے، مالکیوں کے لیے، کہ وہ بھی اس آیت کو پیش کر سکتے ہیں کہ واتبعت ملت آبائی، ہمارے آبا و اجداد جو گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ گزرے ہیں، امام شافعی گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل گزرے ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ اچھے لوگ تھے، دین شناس تھے، دین کی پہچان تھی ان کو، انہوں نے دین کے سارے مسائل اکٹھے کر دیے۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ معاف فرمائے، کوئی ان ائمہ اربعہ نے کوئی غلط دین تو ہمیں نہیں دیا، وہی دین قرآن و حدیث والا دین دیا ہے۔ لہٰذا تقلید اسلام میں اچھی چیز کی جائز ہے، غلط چیز کی تقلید جائز نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ایک ملت اور دین چھوڑ کر آیا ہوں، ایک ایسی قوم کی ملت، ایسی قوم کا دین، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ چھوڑ کر آئے ہوں۔ وہم بالآخرت ہم کافرون، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں، اسی آیت میں فرمایا کہ میں ان کی تقلید نہیں کرتا ہوں، اور اسی آیت کریمہ میں ہے کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں تقلید کرتا ہوں اپنے آبا و اجداد کی۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام۔ جبکہ وہ اچھے تھے تو میں ان کی تقلید کروں گا، قوم اچھی نہیں تھی تو تقلید نہیں کروں گا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں ان کی تقلید جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو، امام شافعی کی تقلید کرو، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرو، امام مالک کی تقلید کرو۔ ہاں، جو غلط لوگ ہیں، شف والوں کی تقلید نہیں کرو، بدعتیوں کی تقلید نہیں کرو، اور جناب صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کی تقلید نہیں کرو۔ جو بکواس کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتا رہتا ہے، خاتم النبیین کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی تقلید نہیں کرو۔ غلط لوگوں کی تقلید نہیں کرو، غلط پیروں کی تقلید نہیں کرو، اچھے پیروں کی تقلید کرو۔ جو اچھے پیر ہیں، اچھے مرشد ہیں، ان کی تقلید کرو، اچھے علماء کی تقلید کرو۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں۔ یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ کیا زبردست مثال دیتے ہیں۔ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس طرح ہے کہ جیسے مثال ہے الذی، اس کی يَنْعِقُ، يَنْعِقُ کا مطلب ہے گونگا بہرا جانور۔ جانور تو گونگا بہرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سمجھتا باتوں کو۔ بما لا يسمع، وہ نہیں سنتا، الا دعاء و نداء، مگر وہ پکار اور چیخ کو سنتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، بھیڑ کو دیکھا، بکریوں کو، بہت ساری سینکڑوں بکریاں جا رہی ہیں، تو کیا وہ ان کا جو چرواہا ہوتے ہیں ان سے باتیں کرتا ہے؟ وہ بکریاں سے باتیں کرتی ہیں؟ نہیں بھائی، بس وہ سمجھ نہیں ہے، بس صرف بیچارہ چیختا رہتا ہے، ہاں ہو کرتا رہتا ہے، بس وہ صرف آواز سنتے ہیں بس، اور سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ پھر کبھی غصے میں ان کو گالیاں دیتا ہے، بکریوں کو پتہ نہیں کیا کہتا رہتا ہے، وہ تھوڑی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں ان کفار کی مثال اس جانور کی طرح ہے کہ وہ سمجھتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، بما لا يسمع الا دعاء و نداء، مگر پکار اور چیخ، بس پکارو، زور سے پکارو اس کو، چیخو، وہ پھر سنتا ہے، پھر وہ مالک کی کو ڈانٹ کو سمجھ کے پھر ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کفار بھی اسی طرح سے ہیں، یہ بھی بات کو نہیں سنتے، نہیں سمجھتے ہیں۔ سمم بکمن عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، منہ سے گونگے بول نہیں سکتے، عمیٌ، اندھے ہیں۔ کیا مطلب؟ حالانکہ کفار تو ایسے نہیں ہے، نہ بہرے ہیں، نہ گونگے ہیں، نہ اندھے ہیں۔ حق سے، حق بات کہنے سے یہ گونگے ہیں۔ کبھی حق بات کی ہے کہ یہ جہلا نے، یہ کفار نے، یہ گندے لوگوں نے، یہ مشرکین نے، یہ غلط کار لوگوں نے کبھی انہوں نے غلط بات نہیں کی۔ اچھی بات کہنے سے یہ گونگے ہیں،
اور نیکی کی بات سننے سے بہرے ہیں۔ کوئی اگر نیک انسان ان کے سامنے جا کے ان کی نیکی کی بات کرتا ہے تو پھر اس کی بات ہی نہیں سنتے ہیں، کیونکہ بہرے ہیں، اس کی بات ہی نہیں سنتے۔ اور پھر سمون ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، بول بھی نہیں سکتے ہیں، اچھی بات بولتے نہیں ہیں، اور اندھے ہیں، اچھی بات دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ فہم لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے، بیوقوف لوگ ہیں۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہاں امریکی سائنسدانوں نے کیا انتہا کر دی، بڑے عقل مند لوگ ہیں، چاند تک پہنچ کے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اتنی عقل ہے ان میں، لیکن اللہ پاک کو سمجھنے کی عقل نہیں ہے، تو سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ دنیاوی چیزوں کو سمجھنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اصل سمجھداری، اصل عقل مندی تو اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کے رسول کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی آخرت پہچاننی ہے، اپنی اخروی زندگی ٹھیک کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ دنیا میں اگر کچھ ترقی کر لے، اس کو عقل مندی کوئی نہیں کہتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔